یہودیوں کی سب سے بڑی مذہبی اور عدالتی مجلس، جسے سن حدرین کہا جاتا تھا، خفیہ طور پر جمع ہونا شروع ہوئی۔ سردار کہنوں نے مل کر مشورہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کیسے نجات پائی جائے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے خلاف گستاخی کا الزام لگایا اور کہا کہ وہ مذہبی طریقوں میں تبدیلی لا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر رومی حکام اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہودیوں نے الزامات بڑھا دیے۔ انہوں نے کہا، ہم اس شخص کو لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ وہ نہ تو ٹیکس دیتے ہیں بلکہ منع کرتے ہیں اور خود کو مسیحا اور بادشاہ کہتا ہے۔ ان الزامات کے ذریعے انہوں نے رومیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور رومی حاکم کو یہ باور کروایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت رومی حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ یوں رومی حکام بھی اس سازش میں شامل ہو گئے اور فیصلہ صادر ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عوام کے سامنے قتل کیا جائے۔ انہیں صلیب اٹھانے پر مجبور کیا گیا۔ ان کے سر پر سونے یا چاندی کا نہیں بلکہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ انہیں صلیب پر کیلوں سے ٹھونسا گیا اور اسی حالت میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ میں پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا جمع کرتے ہو۔ اگر تم ایمان لاؤ تو یہ سب تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ میں تو رات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، اور میں تم پر وہ چیزیں حلال کرتا ہوں جو تم پر حرام تھی۔ میں تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں کو قائل کرنے کے بجائے ان معجزات نے ان کو دلوں میں مزید حسد اور دشمنی پیدا کر دی۔ حقیقت یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کی نبوت کی سچائی کو ثابت کر رہے تھے اور معاشرے میں ان کی طاقت اور اثر کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ ان کی واضح دعوت ان کی نسلوں پر پھیلی ہوئی تحریف اور بدعنوانی کے بے نقاب کر رہی تھی۔ اس لیے اپنی طاقت بچانے کے لیے انہوں نے نبیوں کے ساتھ جیسی سازشیں کی تھیں وہی اختیار کیا۔ بنی اسرائیل کے ظالم سرداروں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جادو کرتے ہیں اور لوگ ان کی مخالفت کرنے لگے۔ سوائے چند افراد کے زیادہ تر لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا۔ وقت کے ساتھ ان کی دشمنی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی سازش کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں میری مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے ایمان لایا جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، بس ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما۔ پچھلی امتوں کی طرح ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے نبوت کی ایک خاص نشانی مانگی۔ کچھ روایات کے مطابق یہ اس وقت ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 3 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ روزے پورے کرنے کے بعد انہوں نے آسمان سے کھانے سے بھرا ہوا دسترخوان نازل کرنے کی فرمائش کر دی تاکہ وہ کھانا کھا کر یقین کر لیں کہ اللہ نے ان کے روزے قبول کر لیے۔ انہوں نے چاہا کہ اس دن کو بنی اسرائیل کے سب لوگوں کے لیے عید بنایا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی مگر وہ اپنی درخواست پر قائم رہے اور چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کریں، حالانکہ وہ پہلے ہی بہت سے معجزات دیکھ چکے تھے، جیسے بیماروں کو شفا دینا، پانی پر چلنا اور مردوں کو زندہ کرنا۔ پھر بھی انہوں نے مزید ثبوت مانگا۔ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس کے گواہ بن جائیں۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لیے اور آنے والوں کے لیے عید بن جائے اور تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد
جو تم میں سے کفر کرے گا میں اسے سخت عذاب دوں گا۔ پھر اللہ نے آسمان سے بادلوں کے درمیان سے کھانے سے بھرا ہوا دسترخوان نازل فرمایا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اسے برکت اور رحمت بنا دے، یہاں تک کہ دسترخوان ان کے سامنے ٹھہر گیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان سے پردہ ہٹایا تو فرمایا، اللہ کے نام سے جو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس پر ہر قسم کے ایسے کھانے تھے جو کسی نے پہلے نہ دیکھے تھے اور نہ چکھے تھے۔ اس کے باوجود لوگ کھانے سے جھجک رہے تھے اور کہنے لگے پہلے عیسیٰ علیہ السلام خود اس میں سے کھائیں، حالانکہ وہی لوگ اس دسترخوان کا مطالبہ کرنے والے تھے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے غریب، محتاج، بیمار، معذور لوگ کھائیں۔ تقریباً 1300 تھے۔ جب انہوں نے کھایا تو سب اپنی بیماریوں سے شفا پا گئے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ جو نہیں کھا سکے پچھتانے لگے کہ شاید وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے وہ کھانا روز بروز دوبارہ آتا تھا اور اس نے 7000 تک لوگوں کو سیر کیا۔ یہ دسترخوان اگلے 40 دن تک اپنی ایک دن چھوڑ کر نازل ہوتا رہا۔ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ دھوکہ نہ کریں اور اگلے دن کے لیے کھانا جمع نہ کریں، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور اضافی کھانا جمع کیا، جس کے نتیجے میں انہیں جانوروں کی شکل میں بدل دیا گیا۔ اس معجزے کے ذریعے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یہ بات مذہبی پیشواؤں کے لیے بڑا مسئلہ بن گئی کیونکہ ان کے ماننے والے کم ہو رہے تھے۔ اتنی زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھیلتی اتنے ہی زیادہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ حالات بگڑتے چلے گئے اور بنی اسرائیل کے وہ شریر لوگ جو پہلے سے بغاوت اور اپنے نبیوں کو قتل کرنے کے لیے مشہور تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ختم کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے منصوبے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے حواریوں اور پیروکاروں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر میں نہ جاؤں تو مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہاری طرف بھیج دوں گا۔ میں تم سے بہت سی باتیں کہنا چاہتا ہوں مگر تم ابھی ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی تو وہ تمہیں پوری سچائی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گی بلکہ وہی کہے گی جو اسے سنایا جائے گا اور تمہیں آنے والی باتوں کی خبر دے گی۔ اس پر ایک شاگرد نے پوچھا کہ مددگار کس نام سے پکارا جائے گا اور اس کی نشانی کیا ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، مددگار کا نام قابل تعریف ہے کیونکہ اللہ نے خود اس کا نام رکھا ہے۔ جب اللہ نے اس کی روح کو پیدا کیا اور اسے آسمانی جلال میں رکھا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے جنت، دنیا اور بے شمار مخلوقات پیدا کروں گا اور انہیں تمہیں عطا کروں گا تاکہ جو تم پر درود بھیجے وہ برکت پائے اور جو تم پر لعنت کرے وہ خود لعنت زدہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو تمہیں نجات کے پیغمبر کے طور پر بھیجوں گا۔ تمہارا کلام سچا ہوگا یہاں تک کہ اگر آسمان اور زمین ختم بھی ہو جائے تو تمہارا دین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کا ببرکت نام احمد ہوگا۔ یہ سن کر جمع بلند آواز سے کہا کہ اپنا رسول ہمارے پاس بھیج اے احمد تاکہ دنیا کی نجات ہو۔ مذہب کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی اللہ نے اپنے رسول بھیجے اکثر لوگوں نے ان کی مخالفت کی، ان کے پیغام کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس سے واقف تھے۔ ان کا پیغام مکمل طور پر امن اور محبت پر مبنی تھا۔ اس وقت کے یہودیوں نے مذہبی پیشوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی تبدیلی سے خوف زدہ ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی تعلیمات ان کی قیادت کے لیے براہ راست چیلنج ہے۔ وہ اپنی قیادت بچانے کے لیے بے چین ہو گئے کیونکہ انہیں ڈر تھا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رہنما ان کی جگہ نہ لے لے۔ اسی وجہ سے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے شدید ناراض ہو گئے۔ اب ہم کیا کریں اور ان سے جان چھڑانے کے لیے ان پر الزام لگانے لگے۔ وہ مذہبی طریقوں سے تبدیلی لا رہے تھے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ ایسا وہ لوگوں کو بہکا رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا ہماری ہی بات سنو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ شریعت کے عالموں سے ہوشیار رہو۔ یہ لوگ بیواؤں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں اور دکھاوے کے لیے لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
یہودیوں کی سب سے اعلیٰ عدالتی اور مذہبی مجلس سن بدرین نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ سردار کہنوں نے خفیہ اجلاس کیے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام سے نجات کا طریقہ نکالا جا سکے۔ انہوں نے ان پر اللہ کے خلاف گستاخی کا الزام لگایا اور کہا وہ مذہبی طریقوں کو بدل رہی ہیں۔ ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور کے یہودی مذہبی رہنما سمجھتے تھے کہ گستاخی کی سزا موت ہے۔ اس مرحلے پر رومی حکام مداخلت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا تم خود ہی اسے پکڑو اور اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرو۔ دوران ایک حواری یہودی اسکروتی ان کے پاس آیا اور بولا اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 چاندی کے سکوں پر راضی کیا۔ یوں عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاریاں اور قتل کی سازش مکمل ہوئی۔ اس واقعے کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ ایک روایت کے مطابق جب یہودا نے عیسیٰ علیہ السلام سے غداری کی تو اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور وہی شخص گرفتار ہوا اور اسی کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا اور وہ ہر لحاظ سے بلند و حکمت والا ہے۔ قرآن میں بھی صاف بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، نہ صلیب پر چڑھایا گیا بلکہ کسی اور کو ان کی مانند بنایا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور info@shan کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔